اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہن کا واقعہ شیئر کرنے والی ہوں جنہوں نے درود پاک اور استغفر اللہ کی رحمت سے اپنی زندگی میں کیا کیا چینج دیکھا۔ سب سے پہلے تو یہ بات کرتی ہیں کہ میں نے درود ابراہیمی پڑھا 1000 مرتبہ اور استغفر اللہ پڑھا 3000 مرتبہ۔ کہتی ہیں میرا آن اینڈ آف معمول تھا، کبھی ہفتے کے اندر ہی ان کا سارا واقعہ ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ کبھی ایسے ہو رہا تھا میرے ساتھ کہ میں 2000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتی، لیکن درود ابراہیمی کہتی ہیں ریگولر میرا 1000 مرتبہ ہو رہا تھا الحمدللہ ماشاءاللہ سے۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں نے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ استغفر اللہ ایڈ کیا تو مجھے اس سے پہلے کچھ فائنینشیل پرابلمز، مالی پرابلمز چل رہی تھیں میری، اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ مالی پرابلمز اس طرح تھیں کہ حالات جیب میں کچھ بچ ہی نہیں رہا تھا، تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر کہتی ہیں انہی دنوں انہوں نے ایک واقعہ دیکھا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کو اپنی آمدن کا 20% سیو کرنا چاہیے، یعنی جتنا بھی آپ کما رہے ہیں اس میں سے 20% آپ کا سیو ہونا چاہیے۔ تو کہتی میرے پاس تو 20% کیا 5% بھی نہیں بچتا تھا، مہینہ ختم ہوتا تھا تو مہینہ ختم کیا مہینہ شروع ہوتا تھا تو پیسے نہیں بچتے تھے، مہنگائی آج کل بہت بڑھ گئی۔ کہتی بس میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب کہتی میں سوچوں ہر کوئی کہتا ہے استغفر اللہ پڑھیں گے تو فوراً سے پیسے آنے لگ جاتے ہیں، کہتی مجھے سمجھ نہ آئے کہ ابھی تو انکم ساری میری آ چکی ہوئی ہے، مجھے کہاں سے پیسے آئیں گے۔ لیکن کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ جیسے ہی انہوں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، جو ان کے پاس بچے کچھ پیسے تھے وہ پورے پڑھنا شروع ہو گئے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ میرا قرضہ اترنا شروع ہو گیا، نہ صرف یہ بلکہ کہتی ہیں کہ اللہ نے انہی پیسوں میں اتنی برکت ڈال دی اور انکم کے ذریعے بن گئے۔ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے آئیڈیاز دماغ میں دیے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور میرے معاملات زندگی چلنا شروع ہو گئی۔ اب یہ 1 ہفتے کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ کہتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ صرف اور صرف پیسوں کے لیے، لیکن ایسا نہیں۔ کہتی میرے جو اور رشتوں کے معاملات تھے جو مجھے پریشانی دے رہے تھے وہ حل ہونا شروع ہو گئے۔ کہتی ہے پورا دن میرا استغفر اللہ اور درود پاک کی برکت سے سکون میں گزرنے لگ گیا۔ کہتی درود پاک سے تو میری اپنی چینج آ رہا تھا نا، لیکن کہتی ہیں کہ استغفر اللہ پڑھنے سے جو میری خواہش ہوتی تھی کہ میرا دن سکون سے گزرے، میرے خاوند کی طرف سے، میری اولاد کی طرف سے، میرے رشتہ داروں، میرے سسرال والوں کی طرف سے جو مجھے سکون رہے، کہہ رہی وہ ہونا شروع ہو گیا۔ ورنہ عموماً کہتی گھر میں ایسا ہوتا تھا کہ لڑائی پڑتی تھی، لیکن کیونکہ میں درود ابراہیمی خالی پڑھ رہی ہوتی تھی تو مجھے اس لڑائی سے کوئی افیکٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن اتنا مجھے ضرور نظر آ رہا تھا گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ کہہ رہی میں ان لڑائیوں کو درود ابراہیم پڑھنے کی برکت سے یہ میرے اوپر ایک آسانی تھی کہ لڑائیاں تو بڑی بڑی نہیں تھیں، لیکن جو ہلکی پھلکی ناچاکی ہو جانی تو کہتی اس کے اوپر میرا رد عمل تو بہت اچھا ہوتا تھا، لیکن میں دیکھتی تھی کہ باقی لوگ کیونکہ درود ابراہیمی گھر کے نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے افراد، تو ان کے اوپر ایک عجیب سا ایک کیفیت ہوتی تھی ان کے چہروں پر، تو کہتی میں اس سے بھی پریشان ہو جاتی تھی۔ دیکھیں یہ کمال ہے درود پاک کا کہ جب آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے لگ جاتے ہیں تو پہلا یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ کو اپنی نہیں، آپ کو اپنے پیاروں کی بھی فکر ہونے لگ جاتی ہے۔ تو کہتی مجھے بھی یہی ہوا کہ مجھے میرے پیاروں کی فکر ستا رہی ہے، اب میں ان کے لیے کیا کروں۔ تو درود پاک ساتھ استغفر اللہ کہتی جب پڑھنا شروع کیا تو کہتی سارا دن گھر والوں کا بھی اچھے طریقے سے گزرنا شروع ہو گیا، گھر میں جو ناچاکیاں تھیں وہ دور ہونا شروع ہو گئیں۔ استغفر اللہ کی یہی برکت ہے کہ آپ کی صحت بھی متاثر نہیں ہوتی۔ نمبر 2، آپ کے لائف میں جو آپ کے ریلیشن شپس ہیں ان کے ساتھ معاملہ اچھا ہونے لگ جاتا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ درود شریف پڑھنے لگتے ہیں نا، یا آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو بھی سینیریو آپ اس پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ میرے گھر والے، سب سے پہلے گھر والوں کا خیال آتا ہے کہ میرے گھر والے بھی اس چیز پر عمل کریں۔ اور آج کل کا جو فتنے کا دور ہے، میں آپ کو کیا ایکسپلین کروں، ہم جانتے ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ پہلے زمانے میں عبایا والی لڑکی کو اچھا شریف سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں آپ یقین کریں جو میں اپنی آنکھوں سے کبھی رستے میں دیکھ لیتی ہوں، اتنا زیادہ ایک تو دن خراب گزرتا ہے اس سوچ کو لے کر ہی، کیونکہ لوگ اتنی عجیب حرکتیں کر رہے ہیں عبایا اور برقعے میں بھی کہ آپ اتنا پریشان ہو جاتے ہو دیکھ کر۔ خیر میں اس طرف نہیں جاؤں گی، میں انہی کی بہن کے واقعے کی طرف واپس آتی ہوں۔ ایک اور واقعہ یہ بتاتی ہیں اپنا، کہتی ہیں کہ میں اس دن میرا درود ابراہیمی 500 مرتبہ ختم ہوا، گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، اور کہتی ہے میں صرف استغفر اللہ پڑھتی ہوئی اپنا کاؤنٹر لے کے بازار گئی۔ کہتی میں بازار کو چیزیں لینے کے لیے گئی تو استغفر اللہ پڑھ رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ ایک دم سے میں گری، اور کہتی ہیں میں جس طرح گری نا، خدا نہ خواستہ اگر میں استغفر اللہ نہ پڑھ رہی ہوتی تو پتہ نہیں میری کتنی منہ پہ چوٹیں آنی تھی، کتنی گردن کمر پہ، کہتی میں نہیں جانتی۔ اور کہتی ہیں لیکن میں بچ گئی، کہیں مجھے خراش تک نہیں آئی، اور جو جھٹکا سا بھی آیا اس سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر کہتی ہیں کہ دوبارہ ہی اس طرح استغفر اللہ اور درود ابراہیمی کا پڑھ رہی تھی۔ اب کہتی اس دفعہ میں درود ابراہیمی کا ورد کرتی جا رہی تھی، تو کہتی ہیں کہ میں ایک دم کمرے سے باہر گئی اور اتنی بری طرح گری
لیکن کہتی ہیں مجھے خراش نہیں آئی، ہاتھ پر تھوڑی سی رگڑ آئی، وہ بھی اندر ہتھیلی کی طرف، لیکن کہتی ہیں کہ وہ بھی مجھے الحمدللہ پین نہیں ہوئی اور وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ کہتی ہیں اس کی تکلیف ہی نہیں رہی، کوئی جھٹکا ہی نہیں ہوا۔ پھر کہتی ہیں کہ اس کے بعد کہتی ہیں کہ میری فیملی باہر گئی گھر سے، کہتی وہاں بھی میرا جو بچہ تھا وہ گرا، اور وہ اتنا برا گرا کہ سر کے بل اس کو چوٹ بہت بری آ سکتی تھی، لیکن وہ ایسے تھا کہ وہ روڈ پہ بس گرا ہے اور اٹھ گیا، جیسے کسی نے اس کو پتھام لیا ہو۔ تو کہ تبھی میں استغفر اللہ پڑھ رہی تھی۔ تو دیکھیں استغفر اللہ کتنی برکت ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جو میری بڑی بہن ہے، ان کا ایک آنٹی ان کو میری تھی جنہوں نے ان کو استغفر اللہ کے بارے میں بتایا تھا۔ ان آنٹی نے، مجھے آج بھی ان کے لفظ یاد ہے، وہ کہتی ہیں بیٹا اگر آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہو نا، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی نظر نہیں لگ سکتی، کوئی حسد نہیں لگ سکتی۔ اور یہاں سے ہی اب میں واپس انہی بہن کا واقعہ کنٹینیو کرتی ہوں۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ ہمارے گھر جو مہمان آئے ہوئے تھے، میں ان کو چھوڑنے کے لیے بس اسٹیشن گئی۔ وہاں پر جب ہم گئے تو وہاں پر ایک عورت ہمیں بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ یعنی اکثر وقت پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ اگلا بندہ آپ سے فیسینیٹ ہو رہا ہے یا آپ سے حسد کر رہا ہے۔ حسد تو اتنی جلدی خیر نہیں ہوتی انجان لوگوں کے ساتھ، لیکن کوئی نعمت آپ کسی ایسے انسان کے پاس دیکھ لیں جو آپ کے پاس نہ ہو، پتہ نہیں اس کی کیا کہانی ہو، اس لڑکی کی بھی اللہ جانے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہمیں دیکھ رہی تھی، بہت زیادہ گھور گھور کے، اور کہتی کہ مجھے پہلے سمجھ نہ آیا کہ وہ میں کیوں دیکھ رہی ہے، کہ تھوڑی دیر بعد اسمائل بھی دینا شروع کر دی۔ تو کہتی کہیں نہ کہیں مجھے ایسے لگا کہ جیسے ہمیں نظر لگی ہے۔ اور کہتی ہیں اسی دن وہ جو بھی انہوں نے پہلے واقعہ بتایا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ گرا تھا مین روڈ پر، کہہ رہی وہ بھی گرا اور وہ بچ گیا، کہ نہیں استغفر اللہ میں پڑھ رہی تھی۔ پھر کہتی ہیں کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اشارے دینے لگ جاتے ہیں کہ کہتی فوراً ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے مجھے اشارہ مل جاتا ہے کہ کوئی چیز کس طرح کی ہے، تو کہتی ہیں اسی ٹائم میں کوشش کرتی ہوں کہ درود پاک اور زیادہ پڑھنے لگ جاؤں، استغفر اللہ پڑھنے لگ جاؤں۔ تو کہتی ہیں کہ وہ نظر بھی الحمدللہ ہم پہ اس طرح اثر نہیں کری جس طرح کہتے ہیں نظر۔ دیکھیں نظر بہت بری چیز ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ نظر تو انسان کو عرش سے فرش تک بھی لے آتی ہے، لیکن اب کیا کرے بندہ، پریشان ہو کے بیٹھ جائے کہ ہو یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی بھی جو ہے وہ آپ ساتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت بھی ہے، یہ بھی ایک بات ہمیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو حفاظتی دعائیں ہیں، یہ جو استغفر اللہ، درود پاک، روز کا صدقہ نکالنا، یہ ایسے ہی آپ کی زندگی سموتھ نہیں چل رہی، باقی لوگوں کی بھی تو زندگی اتنی خراب چل رہی ہے نا۔ اگر آپ یہ 3 کام اپنی زندگی میں کر رہے ہیں تو آنے والی پریشانی بھی ٹل جاتی ہے۔ صدقہ تو ویسے ہی رد بلا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ یہ صدقہ خیرات کرتے رہا کریں۔ اور یہ جو بہن کا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ واقعہ شیئر کیا ہے، یہ سارا کا سارا یہی 1 ہفتے کے ان کے سارے واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں آپ کے درود پاک استغفار کی برکت سے ان کے معاملات زندگی میں جو ان کے فائنینشیل میٹرز تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حل کیے، نہ صرف یہ ان کی فیملی کو سیف رکھا۔ اور ایک اور بات میں ان کی بتا دیتی ہوں، یہ کہتی ہیں کہ میں درود پاک جب رات کو پڑھ کے سوتی ہوں تو مجھے سچے خواب آتے ہیں، مجھے بتا دیا جاتا ہے کہ میرے گھر کوئی پریشانی آنے والی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ مجھے میرے خواب کے اندر پریشانی جو مجھے آتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہوئی بھی نظر آ جاتی ہے۔ تو کہتی فوراً اٹھ کر میں درود پاک استغفر اللہ پڑھتی ہوں، اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صدقہ خیرات بھی کر دیتی ہوں۔ کہتی یہ اشارے مل جاتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کہتی ہیں کہ یہ اشارے جو ہوتے ہیں یہ اسی بات کے ایک طرح کا آپ لوگ کو الارم کرنے کے لیے آتے ہیں، اور کہتی ہیں اسی حساب سے پھر آپ صدقہ خیرات کر دیا کریں، اور آپ جو ہے استغفر اللہ درود پاک کی تعداد بڑھا دیا کریں، دعا کر لیا کریں۔ تو یہ اتنے سارے کرم آپ کو میں نے ان کے بتائے ہیں صرف درود پاک استغفار۔ اب کتنا پڑھنا ہے؟ 1000 مرتبہ درود پاک اور 3000 مرتبہ استغفر اللہ اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی اور بات جو میں اینڈ میں اس لیے رکھی وہ بتانا چاہوں گی۔ یہ کہتی ہیں کہ کیونکہ میں ایمانداری تھی تو کہتی ہیں اب میرا درود پاک 1000 مرتبہ ختم ہوتے ہوئے مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ استغفار تو کہتی پڑھا جا رہا تھا لیکن درود پاک بہت مشکل سے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے آپ کو 10 منٹ میں، کچھ لوگوں کو 15 منٹ میں جو ہے وہ استغفار کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن کہتی ہیں درود پاک میرا 1000 نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ درود ابراہیمی یہ پڑھ رہی تھی۔ لیکن کہتی ہیں ایسی برکت اللہ تعالیٰ کی تھی کہ سارا دن کمپلیٹ ہو جاتا تھا۔ اور کہتی ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ رات کے 12 بج گئے اور کہتی درود پاک ختم نہیں ہوا، اور کہتی میں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ کہتی ہیں میں بہت پریشان، کوئی سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، لیکن کہتی ہیں کہ میں نے رات کو جا کر درود پاک ختم کیا، اللہ تعالیٰ نے ختم کروا دیا، کیونکہ نیت ان کی کیا تھی۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ بات ہے کہ ان کی جہاں ان کے معاملات زندگی حل ہو رہی تھی وہاں کچھ پرابلمس بھی آ رہی تھی، جیسے کہہ رہی تھی کہ درود پاک میرا ختم نہیں ہو رہا تھا، پھر کہتی ہیں کہ درود پاک جو ختم نہیں ہوتا اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ختم کروا رہے تھے الحمدللہ۔ تو دیکھیں جہاں زندگی اتنی اسموتھ جا رہی ہوتی ہے وہاں کچھ مسئلے بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں کنسسٹنٹلی کام کرنا چاہیے۔ اتنا زیادہ کسی کی زندگی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن درود پاک استغفار سے زندگی آسان بنائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ تو دنیا ویسے ہی کھیل تماشا ہے، ادھر تو ہم نے آنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے، تو پریشان نہیں ہونا بالکل بھی۔
آپ کی زندگی اسموتھ کبھی بھی نہیں چلے گی، وہ رف روڈ رہے گی کہیں نہ کہیں، تھوڑے بہت اتار چڑھاؤ، کبھی پتھر آ جائے گا چھوٹا سا، کبھی بڑا سا روڑا آ جائے گا، لیکن ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کا آسان حل یہ ہے کہ آپ درود پاک اور استغفر اللہ کثرت بے تحاشا کریں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، بے شک روز کے 11 روپے آپ نکال دیں، لیکن آپ خود ان چیزوں سے، ان چھوٹے چھوٹے سٹیپس سے برکت دیکھیں گے اپنی زندگی میں۔ اور میری دعا ہے کہ مرتے دم تک ہم ہر وقت ہماری زبان پہ درود پاک ہو، اور آپ سب لوگ جو درود پاک پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے ہم پڑھ لیں، میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ 1000 سے بھی زیادہ پڑھ سکیں، آمین ثم آمین، درود ابراہیمی 1000 سے بھی زیادہ پڑھ سکیں۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔